حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو نعمتیں ملی ہیں، بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت امن بھی ہے جو اللہ پاک نے پوری انسانیت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے نصیب فرمائی۔ کیسا امن قائم ہوا؟ حضرت عدی ابن حاتم طائی جو بڑا سخی مشہور ہے، وہ تو پہلے چونکہ دنیا سے جا چکا تھا، اس کے بیٹے ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں ان کی پھوپھی نے، حاتم طائی کی بہن نے اپنے بھتیجے کو عدی ابن حاتم کو بھیجا کہ جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی ہیں کہ تیرا باپ بھی اتنی سخاوت نہیں کر سکتا تھا، جاؤ وہاں اس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، رسول پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، کہا جی میں مسلمان تو نہیں ہوں گا، اس لیے کہ میرا اپنا ایک دین ہے، میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کا دین کیوں قبول کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدی مجھے پتہ ہے کہ تم میرے دین کو کیوں نہیں قبول کرتے۔ کہا جی بتائیے کیوں نہیں قبول کرتا؟ اے عدی تو میرا دین اس لیے قبول نہیں کرتا کہ تیرے دل کے اندر یہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے قسم و پرس لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کے پاس کپڑا نہیں ہے، ان کے پاس مکان نہیں ہے، یہ بے حیثیت قسم کے لوگ ہیں۔ اگر ان کے ماننے والے بڑے لوگ ہوتے، مالدار ہوتے، چودھری ہوتے تو میں بھی ساتھ دیتا، ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مجھے تو شرم محسوس ہوگی۔ اے عدی تو اس لیے کلمہ نہیں پڑھتا؟ کہا جی بات تو یہی ہے، بات تو آپ نے سچی فرمائی ہے، دل کے اندر تو میری یہی بات ہے، ویسے تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ میرا اپنا مذہب ہے، اس لیے میں مسلمان نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوتا کہ آپ کا ساتھ دینے والوں کو دیکھتا ہوں، کسی کے پیٹ پر پتھر ہے، کسی کے سر پر چادر نہیں ہے، کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کوئی بیچارہ شام کا بھوکا ہے، کوئی 2 دن کا بھوکا ہے، کسی کو گھر والے نہیں پوچھتے، کسی کو مکہ والے نہیں پوچھتے۔ یہ چند بندے جو آپ کے ساتھ ہیں بڑے بے حیثیت قسم کے لوگ ہیں، اس لیے میں آپ کے دین کو قبول نہیں کرتا۔ کہا عدی میری بات سنو، اللہ پاک میرے دین کو اتنا عام فرما دیں گے کہ میرا دین مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں ہر جگہ پہنچے گا۔ اور اے عدی آج تو تم کہتے ہو کہ میرے ماننے والے بڑے بے حیثیت ہیں، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ ایک آدمی جھولی کے اندر مال لے کر صبح سے نکلے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا مل جائے، اس کا مال قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسا اللہ شکم سیری نصیب فرما دیں گے، دل دنیا سے اتنے بے رغبت کے ساتھ ہو جائیں گے کہ کسی کو ضرورت نہیں، لوگ منتیں کریں گے کہ بھائی میری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، میری زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے، میں کس کو دوں؟ میں اب لے کر پھرے گا صبح سے شام تک، اس کی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک میری امت پر ایسا وقت لے کر آئیں گے۔ اے عدی ہیرا کا نام سنا ہے؟ ہیرا کا کہ یا رسول اللہ نام تو سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ دور ایک شہر ہے یمن کے علاقے میں، آپ نے فرمایا کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی، اس نے پورے زیورات پہنے ہوں گے، وہ وہاں سے آئے گی، اکیلی آئے گی اور آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی اور پھر واپس چلی جائے گی۔ نہ وہ اپنی جان پر کسی کا خوف کرے گی، نہ اپنے مال پر کسی کا خوف کرے گی، عزت و آبرو سے آئے گی، عزت و آبرو سے واپس جائے گی، کوئی اس کے مال کو لینے والا نہیں ہوگا، کوئی اس پر بری نگاہ ڈالنے والا نہیں ہوگا۔ ایسا وقت آئے گا۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ یہ ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں تو کسی کو حج کرنے کے لیے نہیں آنے دیتے، لوگ بیت اللہ آنا چاہتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے کہ راستوں میں ڈاکو ان کا مال لوٹ لیتے ہیں، کہاں چلے جائیں گے؟ آپ نے کیسی بات فرما دی کہ ایک اکیلی عورت، اور وہ بھی زیوروں سے لدی ہوئی، اور وہ بھی کوئی نزدیک سے نہیں، ہیرا سے آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا، اور اے عدی اللہ پاک کسریٰ کے خزانے میری امت کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ کہا میں نے کہا کون سا کسریٰ؟ کہا یہی ایران والا، فارس والا کسریٰ۔
حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں ان لوگوں کے اندر تھا جس لشکر کے اندر وہ گئے ہیں اور اللہ نے کسریٰ کو فتح کیا، میں اس لشکر کا ایک سپاہی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک عورت ہیرا سے چلی ہے، وہ زیورات سے لدی ہوئی تھی اور اس نے آ کر بیت اللہ کا طواف کیا ہے، پھر وہ واپس گئی ہے۔ نہ آتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا، نہ جاتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا، نہ کسی کی اس پر بری نگاہ پڑی، نہ کسی نے اس کے مال کو لینے کا کوئی ارادہ کیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس عورت کو دیکھا، اور اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں وہ بھی منظر دیکھ لوں گا کہ ایک آدمی صبح سے لے کر اپنی زکوٰۃ کے مال کو لے کر چلے گا اور اس کا مال لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے وقت دکھایا۔ یہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی آیا، اور یہ وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی آیا کہ صبح سے شام تک ایک آدمی مال لے کر جاتا تھا، او بھائی میری زکوٰۃ کوئی دے دو، مجھے کسی فقیر کا گھر بتا دو، مجھے کسی آدمی کا بتا دو کہ میں جا کر اپنی زکوٰۃ کا مال ادا کر دوں، اور کسی فقیر کو تلاش کر کے اس کے پاس پہنچتا تھا۔ وہ کہتا تھا مجھے مال نہیں چاہیے، میں نے دنیا لے کر کیا کرنی ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ صبح سے شام تک مال قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے جہاں سینکڑوں قسم کی نعمتیں اس امت کو دی ہیں، وہاں اللہ پاک نے آپ کی برکت سے نعمت امن بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس امت کو دی۔ نعمت امن تھا اس امت کے اندر۔ کسی عورت کو اپنے مال پر کوئی ڈر نہیں تھا، اپنی عزت و آبرو پر کوئی ڈر نہیں تھا۔ لشکر آتے تھے، لوگ مال لے کر جاتے تھے، کسی کو اپنے مال پر، اور یہ چیز صدیوں چلی ہے اس امت کے اندر۔ اللہ نے امن کہاں تک قائم کیا؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ ہم تھے، آپ جنت البقیع ایک جنازے کے لیے تشریف لے جانے لگے، ہم ساتھ ہیں، باہر نکلے، ایک بھیڑیا اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوا راستے میں بیٹھا ہوا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہنے آیا ہے؟ یہ بھیڑیا مجھے یہ کہنے آیا ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی بکریوں پر حملہ کرنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ بھیڑیا جس کا مقصد ہی جس کا رزق ہی اللہ نے یہ بنا دیا، وہ بھی آیا ہے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں کہ کسی مسلمان کی بکری کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اب چونکہ ہمارا یہ رزق ہے، آپ اپنے صحابہ سے فرما دیں کہ ہمارے لیے ہمارا حصہ مقرر کر دیں، خود ہی کہیں رکھ دیا کریں، ہم لے جایا کریں گے، ہم کسی کی بکری کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اور ایسا ہمارا دل نہیں چاہتا۔ یہ بھیڑیا یہ درخواست لے کر آیا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام صحابہ کو دیکھتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ بڑا مشکل ہے اپنے ہاتھ سے کوئی بکری اس کے حوالے کر دینا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے اللہ نے تمہیں مقرر کیا ہے تمہارا رزق تم ویسے حاصل کرتے ہو، ایسا امن اللہ پاک نے قائم فرمایا۔ اور ایک روایت کے اندر آیا کہ ایک موقع پر 100 بھیڑیے اور 100 کے 100 اس درخواست کو لے کر آئے کہ جی اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم کسی مسلمان کی اور کسی کی بکری کے اوپر حملہ کریں اور اس کی بکری کو اٹھا کر لے جائیں۔ ایسا امن قائم ہوا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین محنت کے نتیجے میں۔ آپ کی بہترین محنت کے نتیجے میں آپ نے محنت کیا فرمائی؟ آپ کی محنت یہ نہیں تھی کہ لوگوں مال اکٹھا کر لو، یہ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت یہ فرمائی کہ دل کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، دل کے اندر آخرت بھر دی، دل کے اندر اللہ کا ڈر بھر دیا، دل کے اندر اللہ کا بھروسہ بھر دیا، دل کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیا۔ ایک آدمی دنیا کے اندر جیتا تھا تو یہ سمجھ کر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی زندگی گزارنا جیسے ایک مسافر ہے۔ دنیا کے اندر مسافر چلتے ہوئے پانی بھی پی لیتا ہے، چلتے ہوئے کھانا بھی کھاتا ہے، تھوڑا سا آرام بھی کرتا ہے، لیکن کہیں بھی وہ دنیا کے ساتھ دل لگا کر نہیں بیٹھتا۔ اس کے سامنے منزل ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے فلانی جگہ پہنچنا ہے، راستے میں اس نے کھڑے ہو کر آرام بھی کیا ہے، وہ اپنے باتھ روم بھی گیا ہے، وہ کھانا بھی سب کچھ کیا ہے، لیکن وہ کہیں دل نہیں لگاتا، چلتا بنتا ہے، چلتا ہے، آگے چلتا ہے، منزل سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو مسافرانہ زندگی گزارنے کا عادی بنا دیا تھا۔
تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مالی ولی دنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی سفر شروع کرتا ہے، درمیان میں تھکتے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس جگہ کو چھوڑ کر، اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے دنیا کے اندر اتنا ہی میرا تعلق، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی برکت سے ایسی آخرت سامنے تھی، ایسی قبر سامنے تھی، ایسا میدان حشر کا منظر سامنے تھا، ایسا خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا، یہ منظر ہر آن ہر گھڑی سامنے تھا کہ دنیا کے اندر مسافرانہ زندگی گزارتے تھے اور دنیا کی کسی چیز نے ان کو اپنی طرف مائل نہیں کیا۔